ہے، اللہ بھی نرم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفیق اور نرم ہے، اور ان کا مزاج بھی یہی ہے۔ اور ایک مثال اس کی یوں ہے کہ ایک یہود کا وفد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں آیا۔ یہود اس دین سے یعنی اسلام سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھتے ہیں، طعنہ زنی کرتے ہیں، منہ سے فضول افواد بکتے رہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ وہ وفد جب تشریف وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا تو اس وفد نے آتے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب سامنے پایا تو کہا السلام علیکم، السلام علیکم۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ تم پر موت ہو۔ اب معنی تو اس کا یہ ہے، لیکن لفظ ملتا جلتا ہے السلام علیکم سے۔ یہ بات ان کی سنت تھی کہ پردے کے پیچھے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تشریف فرما تھی، جب اپنے محبوب کے بارے میں یہ الفاظ آپ نے سماعت فرمائے کہ السلام علیکم کہ تم پر موت ہو، تو وہ تڑپ اٹھی۔ جب تڑپی تو ان کے منہ سے فوراً نکلا بل علیکم السلام واللعنہ۔ پردے کے پیچھے سے یوں کہا۔ جب یہ بات کہی کہ تم پر بھی موت ہو اور لعنت ہو، ایک بندے نے ایک عمل کیا، برا عمل کیا۔ اب غیرت میں آئی حضرت اماں عائشہ صدیقہ، دورہ کر کے دیا کہ تم پر نہ صرف موت ہو بلکہ اللہ کی لعنت بھی ہو۔ جب وہ وفد چلا گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے کہ عائشہ تو نے یہ کیا کہا؟ ان اللہ رفیق، اللہ تعالیٰ نرم ہے، وَيُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ، اللہ تعالیٰ تو ہر معاملے میں ہر چیز میں نرمی کا حکم دیتے ہیں، تم نے یہ کیا کہا؟ تو انہوں نے آگے سے کہا اولم تسمع ما قالوا، کیا آپ نے وہ سماعت نہیں فرمایا جو کچھ انہوں نے کہا؟ یہود نے جو کچھ آپ کو کہا آپ نے سماعت نہیں فرمایا؟ غصے میں تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تو سماعت کر لیا تھا، اب اس کا جواب میں نے بھی دے دیا۔ جب انہوں نے مجھے کہا کہ السلام علیکم کہ تم پر موت ہو، تو میں نے اس کا جواب دیا کہ وعلیکم۔ اب کتنی حکمت والی بات کی ہے کہ غلط جواب، جو سوال انہوں نے سلام کیا تھا اس کا جواب بڑی نرمی کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دیا کہ تم پر بھی ہو، جو کچھ تم نے کہا تم پر بھی ہو۔ اگر تمہارا مطلب سلامتی بھیجنا تھا تو تم پر بھی ہو، اگر تم نے مجھے یوں کہا کہ تم پر موت ہو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے درگزر کرتے ہوئے صرف اتنا کہا کہ وعلیکم کہ تم پر بھی موت ہو۔ اب دیکھیے ایک لفظ بولا گیا تھا، اگر شد و مت سے جذبات میں آ کر اس کا جواب دیا جاتا تو معاملات بگڑ جاتے، اور معاملات بگاڑنا سختی کی علامت ہوتی ہے، نرمی کی علامت نہیں ہے۔ اور ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تو نرم دل تھے، نرمی کا سلوک کیا کرتے تھے، نرمی کا حکم دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً صرف اتنا کہا کہ وعلیکم، بات بھی رہ گئی اور بات بگڑی بھی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مزاج کہاں سے لیا؟ یہ مزاج مبارک آپ کو اللہ کی طرف سے ملا، کیونکہ اللہ بھی نرم ہے، بندے کے ساتھ بھی نرمی والا معاملہ کرتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تعلیم دینے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو انہوں نے ہی نرمی والا سبق سکھایا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ رفیق، کہ اللہ رب العزت بے شک نرم ہیں، یحب الرفق،
اور نرمی کو پسند فرماتے ہیں. اور پھر فرمایا وَيُؤْتِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُؤْتِي عَلَى الْعُنْفِ، اور نرمی پر وہ فیصلے فرماتے ہیں جو سختی پر نہیں فرماتے. اور یہ جو عمل ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تعلیم ہوا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس امت کو سبق ملا کہ اس امت کا ایک ایک فرد لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ رہے، شفقت کے ساتھ رہے، نرمی کے ساتھ گفتگو کرے، معاملات میں بھی نرمی کا برتاؤ کرے. اب آگے دیکھیں، قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اب اس میں بھی دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بوجھ زیادہ نہیں ڈالتے. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ یہاں بھی نرمی والا معاملہ فرماتے ہیں. اور پھر آگے فرمایا، ایک آیت مبارکہ ہے کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تمہارا کوئی نقصان نہیں کرنا چاہتے. میرے بھائیو، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نرمی والے ہیں، اور اس امت کے ساتھ اور انسانیت کے ساتھ بھی نرمی والا معاملہ کرنا چاہتے ہیں. اب آگے دیکھیں، جو سختی والی صفت ہوتی ہے، ہر وقت تنفن ہو کے رہنا، ہر وقت جذبات میں رہنا، ہر وقت آستینوں کو چڑھا کے رکھنا، منہ سے کف بہ رہی ہو، معاملات بگاڑ رہے ہوں، تو میرے بھائیو ایسی صفت اور ایسی عادت یہ شیطان کی عادت ہوتی ہے. یہ جو بات بات پر ہمارا پارا چڑھ جاتا ہے نا، تو اس وقت آپ نے ایک سوچ ذہن میں لانی ہے ہمیشہ کہ جب بھی کبھی پارا حد سے زیادہ چڑھے تو اس وقت یہ سوچ ذہن میں لانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے. کس چیز سے بنایا ہے؟ مٹی سے بنایا. اور شیطان کو کس چیز سے بنایا؟ جنوں کو آگ سے بنایا. آگ سے حرارت پیدا ہوتی ہے. تو اس وقت فوراً ذہن میں یہ بات لایا کریں کہ شیطان کا وسوسہ ہمارے دماغ میں حرارت پیدا کر رہا ہے. جب یہ بات ذہن میں آئے گی تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر خاموشی اختیار کی جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں غصہ آئے اس وقت اگر تم چل رہے ہو تو بیٹھ جاؤ، اگر بیٹھے ہوئے ہو تو لیٹ جاؤ. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنی اس حالت سے ہر حال میں نکل جاؤ، غصے پر قابو پاؤ، اور غصے کی حالت کے لیے ضروری ہے کہ خاموشی اختیار کر لی جاؤ. اور ایک ہمیں حکم کیا ہے؟ ہم بندوں کو یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، تم اپنے اندر ویسی صفات پیدا کرو، ایسی عادات اپنے اندر لاؤ جو خالق کی صفات ہے. اور خالق کی صفات میں سے ایک صفت ہے رفیق ہونا، نرم ہونا. تو جب بھی نرمی والا معاملہ کرنے کی کوشش کرو تو فوراً ذہن میں یہ بات بھی آئے کہ اللہ میں آپ کی اس نرمی والی صفت کو اپنانا چاہتا ہوں، میری مدد فرما دیجیے. اس لیے میرے بھائیوں ہمارے دین کا مزاج نرمی ہے، اور ہم نے بھی نرمی اپنے اندر پیدا کرنی ہے. اب آپ دیکھیں، ہمیں انسانوں کو اور جنات کو اللہ رب العزت نے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. صرف اور صرف ہماری آمد کا مقصد کیا ہے؟ عبادت ہے. لیکن یہاں دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے عبادت میں اگر سختی کا حکم دے دیا ہوتا تو ہم مجبور تھے، ہم کاروبار بھی نہ کرتے، بیوی بچوں کو بھی زیادہ ٹائم نہ دیتے، دیگر مشاغل بھی نہ ہوتے، ہر وقت عبادت کرتے رہتے. لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں میرا بندہ، عبادت میں بھی تمہارے ساتھ میں نے نرمی والا معاملہ کیا. اب دیکھیں
سب سے بڑی عبادت 5 وقت کی نماز ہے ہمارے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ رب العزت نے کہا کہ میں آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں، تو اللہ رب العزت نے 50 نمازیں فرض کر دیں۔ آپ خوشی خوشی واپس آ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے رستے میں ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تحفہ ملا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر اللہ نے بڑی مہربانی فرمائی، میرے امت کے لیے میرے لیے اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھتے تھے کہ آقا اللہ کے عاشق ہیں، نماز کی فرضیت جو 50 نمازوں کی ہے اس پر بہت خوش ہیں، لیکن امت کے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اس پر بہت خوش ہیں، لیکن آپ کی آنے والی امت ہو سکتا ہے اس کے لیے یہ بوجھ بن جائے، تو آپ اللہ سے عرض کریں کہ آپ اس میں کچھ تخفیف فرما دیں، کمی فرما دیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی تجویز پر حضور واپس تشریف لے جاتے ہیں، اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اس تحفے میں تھوڑی سی کمی کر دیجئے، میری آنے والی جو امت ہے اس کے لیے کوئی مشکل پیدا نہ ہو، میں چاہتا ہوں ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرمائیں اور نمازوں کی تعداد کو کم کر دیجئے۔ اللہ نے محبوب کی سفارش کو قبول کیا، 45 فرما دیں، پھر موسیٰ علیہ السلام نے واپس بھیجا، 40 فرما دیں، پھر 35، کرتے کرتے ایک وقت آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آقا واپس تشریف لے جائیے، 10 بھی کافی ہیں۔ آپ واپس تشریف لے گئے اور اللہ سے ہمارے لیے 5 نمازیں منظور کروا دی۔ جب منظور کروا کے واپس آ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک پھیرا اور ڈالیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ اب یہ 5 نمازیں ہیں، میں دوبارہ واپس جاؤں اور جا کر عرض کروں کہ اس میں بھی کمی کر دیں۔ مولا تو بڑے نرم ہیں، بڑے کریم ہیں، وہ تو کم کر دیں گے، لیکن مجھے شرم محسوس ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ 5 نمازیں رہیں۔ اب دیکھ لیں، اللہ نے بھی نرمی والا معاملہ فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نرمی والا معاملہ فرمایا، لیکن حدیث مبارکہ ہے کیونکہ پہلا حکم 50 کا تھا، اس امت پر یہ احسان عظیم ہمارے رب نے کر دیا، محبوب خدا نے کر دیا کہ ہم 5 نمازیں پڑھیں گے، اللہ رب العزت ہمارے نام اعمال میں 50 نمازوں کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ اگر وہ نرمی نہ ہوتی تو میرے بھائیوں دیکھو ہمارے لیے کتنی مشکل ہوتی۔ اسی طرح دیگر عبادات کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو اس میں زکوٰۃ کی عبادت ہمیں نظر آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے مال کی تقسیم کا جو ہمیں حکم دیا ہے اس پہ فرمایا کہ 2.5% آپ زکوٰۃ دو۔ اب نرمی کیسی ہے کہ کماتے بظاہر ہم ہیں لیکن دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ اللہ قربان جائیں آپ کی نرمی پر کہ آپ نے 2.5% لوگوں میں تقسیم کرنے کا کہہ کر 97.5% کی تنخواہ پر ہمیں بھرتی کر لیا۔ دنیا کو کوئی مالک تو ایسا دکھائیں جو اتنی بڑی تنخواہ اس تھوڑے سی رقم کی تقسیم پر عطا کرتا ہو۔ یہ ہمارا رب ہی تو ہے، اتنے نرم ہیں کہ 97.5% کہتے ہیں میرا بندہ تیری تنخواہ ہے، 2.5% مسکینوں ناداروں میں تم نے تقسیم کرنی ہے۔ دیگر عبادات کا بھی یہی حال ہے۔ اب روزے دیکھیں، ہم روزے رکھتے ہیں، اب روزے صوم داؤدی بھی تو ہو سکتے تھے کہ ایک روزہ رکھتے ایک افطار کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی نرمی والا معاملہ کر دیا اور فرمایا کہ نہیں، سال میں 1 مرتبہ 1 ماہ کے لیے تم روزے رکھو گے۔ ان روزوں کی فرضیت قرار دینے کے بعد قرآن پاک کی اس آیت کے مصداق اس کا اجر دیکھیں کہ کتنا عطا فرما دیا، کہ فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو ایک نیکی لائے گا میں اس کو 10 گنا ثواب عطا فرماؤں گا۔ اب جو شوال کے 6 روزے ہیں اگر وہ بھی بندہ رکھ لے اور رمضان کے پورے روزے بھی رکھ لے
تو یہ 36 روزے ہو جاتے ہیں، اور 36 کو اگر 10 گنا بڑھایا جائے تو وہ پورے سال کے روزے بن جاتے ہیں۔ ہم 1 ماہ روزے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پورے سال کا اجر اور ثواب ہمارے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ اس طرح میرے بھائیوں ہر عبادت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ نرمی والا سلوک کیا ہے۔ کاش ہم بھی مخلوق کے ساتھ نرمی والا معاملہ کر لیتے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ کر لیتے، عزیز و اقارب کے ساتھ نرمی والا معاملہ کر لیتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر سختی ہے، اور یہ سختی کو دیکھنے اور ماپنے کا جو میں نے آپ کو یہ گر بتایا کہ جب بھی سختی پر طبیعت مائل ہو تو فوراً سمجھ جائیں کہ شیطان آگ سے بنا تھا، اور وہ آگ ہمارے اندر حدت پیدا کر رہی ہے وسوسے کی صورت میں، اور اسی وقت ہم توبہ تائب ہو کر سختی کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ کی رفق والی رفاقت والی صفت کو اپنے اندر لا کر مخلوق خدا کے ساتھ آسانی اور نرمی والا معاملہ شروع کر دیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم فرمائے۔ میرے بھائیوں یہ موقع بڑا غنیمت ہے، ہم آج یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت جی دامت برکاتہم ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ یہاں تشریف لائیں گے، اپنے دل کی حاضری کے ساتھ پیالے کو سیدھا کر کے بیٹھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سلسلہ عالیہ کے انوارات اپنے قلب میں بھرتے ہوئے آپ خود محسوس کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس خانقاہ کو ہمیشہ ہمیشہ قائم دائم فرمائے۔ حضرت پروفیسر محمد اسلم صاحب دامت برکاتہم کا سایہ اس خانقاہ پر پوری جماعت پر قائم دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔